الدرس الرابع والعشرون حقوق الوالدين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کا موضوع ہے والدین کے حقوق. کتاب و سنت میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے ہیں. ضروری ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں والدین کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ ہماری زندگی کتاب و سنت کے مطابق بسر ہو سکے اور والدین کے تئیں ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف. اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، تو انہیں اف تک نہ کہو. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان کے لیے نرم بات اور بہترین بات تم کہو. دیکھیے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم عنایت فرمایا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، تو تم انہیں اف تک مت کہو. اس لیے کہ بڑھاپے میں عقل کے اندر کمی آ جاتی ہے اور ایسی صورت میں کچھ ایسی باتیں ان کے منہ سے سرزد ہو جائیں جو تمہیں بری لگیں، پھر بھی تم انہیں اف نہ کرنا اور انہیں اچھے انداز میں بلانا اور ان سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا. قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں جس سے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں پتہ چلتا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اسی طریقے سے ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اگرچہ والدین مشرک ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ شرک پر ہوں اور غیر اسلام پر ہوں، تب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. ہاں یہ ہے کہ اگر وہ شرک اور بت پرستی کی دعوت دے رہے ہیں، بت پرستی کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان کی بات نہ مانی جائے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. کہ اگر تمہارے والدین تمہیں شرک کے اوپر ابھاریں، اس بات کی دعوت دیں کہ تم ان کے ساتھ شرک کرو، تو ان کی بات مت ماننا، لیکن دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اسی طریقے سے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، احسان کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، اس وجہ سے کہ اس کی ماں نے اسے نہایت پریشانی کے ساتھ حالت حمل میں رکھا اور اسی طریقے سے اسے پریشانی کے ساتھ جنا، اور اس کا حمل اور جننے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے. اس آیت کریمہ میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ والدہ جو ہے اپنے پیٹ کے اندر بچے کو 9 مہینہ رکھتی ہے، اس کے بعد 2 سال تک اسے دودھ پلاتی ہے، اور یہ ایام
بڑے مشقت کے ایام ہوتے ہیں، اسی طریقے سے پیٹ میں رکھنا اور پیٹ کے بعد اسے جننا بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، جو والدہ اس کو برداشت کرتی ہے۔ اس وجہ سے چاہیے کہ والدین کے ساتھ ہم نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور بہت ساری روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ اسی طریقے سے خاص طور سے ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا من حق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کون شخص زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں؟ تو آپ نے فرمایا امو، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو فرمایا کہ تیری ماں۔ 3 بار آپ نے کہا، اور چوتھے بار فرمایا تمہارا باپ۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ قال الصلاۃ علی وقتها قلت ثم ای قال بر الوالدین قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسی طریقے سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور جہاد میں جانے کی، جہاد میں شرکت کرنے کی اجازت طلب کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم ان کی خدمت کرو، وہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری روایتیں ہیں جس میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور والدین کے حقوق کو پہچاننے کی، ان کی خدمت کی، تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔